ذہن میں اترا ہوا زہر۔ اکثر بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے کھانے میں زہر گھول دیا جائے تو شاید اس کا علاج ممکن ہو جائے، مگر اس کے ذہن میں زہر گھول دیا جائے تو پھر اس کا کوئی علاج باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ زہر ہے جو نظر نہیں آتا مگر نسلوں کو کھا جاتا ہے، رشتوں کو چاٹ جاتا ہے اور دلوں کے درمیان کھڑی دیواروں کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ کھانے کا زہر جسم کو مارتا ہے، لیکن ذہن کا زہر انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو کانوں کے راستے دل میں اترتا ہے، شک کی صورت میں پلتا ہے اور نفرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کسی نے ماں بیٹے کے درمیان گھول دیا، کسی نے میاں بیوی کے رشتے میں گھول دیا، کسی نے بھائی بھائی کے درمیان، اور کسی نے دوست کو دوست کا دشمن بنا دیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہنستے بستے گھر صرف اس لیے ویران ہو گئے کہ کسی تیسرے نے کان میں ایک جملہ ڈال دیا، تمہیں کم سمجھا جا رہا ہے۔ وہ تمہارے حق کا نہیں سوچتا، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ نہ تحقیق ہوئی، نہ وضاحت، بس دل میں زہر اتر گیا اور رشتہ دم توڑ گیا۔ یہ ذہنی زہر سب سے پہلے اعتماد کو مارتا ہے۔ جب اعتماد مر جائے تو پھر محبت سانس نہیں لے سکتی، پھر معافیاں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں، وضاحتیں جھوٹ لگنے لگتی ہیں اور سچ بھی الزام محسوس ہوتا ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ آج ہم زہر گھولنے والوں کو نہیں بلکہ زہر پینے والوں سے بھی سوال نہیں کرتے۔ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، سن کر مان لینا آسان ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے رشتوں کو حفاظت دوسروں کی زبانوں کے حوالے کر دی ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ بات کو پرکھے، نیت کو سمجھے اور فیصلے جلد بازی نہ کرے، مگر جب ذہن زہر آلودہ ہو جائے تو پھر ایمان بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی خوشیوں کو دفن کر دیتا ہے۔ کاش ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہر سننے والی بات سچ نہیں ہوتی اور ہر کہنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے بروقت اس ذہنی زہر کا دروازہ بند نہ کیا تو نہ جانے کتنے اور رشتے یوں ہی بے آواز مر جائیں گے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ کھانے کے زہر کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، مگر ذہن کے زہر کا علاج صرف شعور، صبر اور سچائی کے پاس ہے۔ اگر یہ تینوں ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر علاج ممکن نہیں رہتا۔